اللہ کے حضور تین دعائیں مانگی اور اللہ نے تینوں دعائیں قبول کر دی۔ ان کی پہلی دعا تھی ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنہار یہ تیرا سادہ سا گھر تیرے حکم کی تعمیل کر کے ہم نے بنایا، مولا بنانا ہمارا کام تھا، درجہ قبولیت عطا کرنا تیرا کام۔ دونوں پیغمبروں کی اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی انسان کو اپنے عمل پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بلکہ ہر آدمی کو کوئی عمل کرتے ہوئے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور درخواست کرنی چاہیے کہ مولا میرے اس عمل کو قبول کر۔ یہاں عمل کتنا اونچا ہے، بیت اللہ کو بنانا، یہ عام مسجد جو ہم بناتے ہیں، آپ بناتے ہیں، کسی شہر میں، کسی محلے میں، کسی قصبے میں، کسی گاؤں میں، کسی ڈیرے پہ، اس عام مسجد بنانے والے کے لیے میرے آقا نے کہا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ عربی گرامر کا لحاظ کرتے ہوئے مانا کروں تو مسجدن اور بیتن، یہ جو نون کی آواز پیدا ہوئی ہے ہم اسے کہتے ہیں نون تنوین کا۔ اس نون کی نشانی یہ ہے کہ یہ لکھا نہیں جاتا، صرف آپ نے لکھا مسجدن، نون کی آواز آئی، دو زبریں ڈالی، بیتن، اس کا نام ہے نون تنوین کا۔ یہ عربی زبان ہے، بڑی فصیح زبان ہے، اس میں نون تنوین کے کئی معنی، کبھی یہ معنی دیتا ہے چھوٹے پن کا، قلت کا، تھوڑے ہونے کا، اور کبھی کبھی یہی نون معنی دیتا ہے بڑے پن کا، عظمتوں کا۔ یہ ترجمہ کرنے والا آدمی وہاں سوچتا ہے کہ یہاں میں نے قلت کا معنی کرنا ہے اور یہاں میں نے عظمت کا معنی کرنا ہے۔ یہ ترجمہ کرنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے، ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں تو سامی سمجھ جاؤ۔ جب اللہ نے میرے نبی کے معراج کا ذکر کیا نا تو وہاں فرمایا سبحان الذی اسرا۔ عربی زبان میں اسرا دن کے چلنے کو نہیں کہتے، رات کے چلنے کو کہتے ہیں۔ رات کے
لفظ میں اسرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جب اللہ نے اسرا کہہ لیا تو اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ معراج والا سفر جو تھا یہ دن میں نہیں تھا، رات میں تھا. آگے اللہ نے کہا لیلن، وہاں اللہ نون تنوین کا لائے قلت کے لیے، اور پھر لیلن کو نکرہ لائے. کیوں؟ مولا آپ نے اسرا جو کہہ لیا ہے، اسرا تو رات کے چلنے کو کہتے ہی ہیں، آگے آپ نے لیلن کیوں کہا؟ پھر نون تنوین کا قلت کے لیے کیوں لائے؟ اللہ نے فرمایا اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی. تو آگے میں نے لیلن کا کہہ کے بتایا پوری رات نہیں لگی، لیلن کچھ. تو یہاں اس نے کس کا معنی دیا؟ قلت کا. تھوڑے سے وقت میں میرے نبی یہ ساری سیر کر کے واپس آ گئے اسی وجود کے ساتھ. شاہپور کے لوگوں غور سے سنو اور اپنی غلط فہمیاں دور کرو. ہم تو اس کا معنی کرنے لگا ہوں اس گرامر کے حساب سے، ذرا توجہ کرنا. من بنا للہ مسجدن، یہاں اس نے قلت کا معنی دیا. جس میرے امتی نے چھوٹی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن، سبحان اللہ، وہاں اس نے عظمت کا معنی دیا. اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا. جس نے چھوٹی سی مسجد. جب میں بالکل ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، ابھی فارسی پڑھتا تھا اپنے والد صاحب کے پاس، تو یہ حدیث جب میں سنتا تھا یا پڑھتا تھا، یہ بچے جس طرح سن رہے ہیں، اکثر حدیث لکھی ہوتی سی چلنے والیاں پرچیاں تو نہیں ہوتی. اور کئی مسجدیں تو 20 سال ہو گئے پانی نہیں دیں. تو میں سوچتا تھا بڑی زبردست اشارت ہے جی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن، بڑی اشارت. تو میں دل میں کہتا تھا بھائی اسی تے نہیں بنا سکتے، نہ اتنی دولت، نہ اتنا پیسہ، نہ اتنا مال، نہ اتنا سرمایہ. یہ تو کروڑوں میں ایک بندہ ہوگا، اور بڑا خوش قسمت بندہ ہوگا کہ یہاں مسجد بنائے، جنت میں عالی شان محل بنے. پہلے پلاٹ دے، پھر اینٹیں دے، پھر سریا دے، پھر سیمنٹ دے، پھر بجری دے، پھر ریت دے، پھر مستریاں تے مزدوراں دی مزدوری دے. وہ تان نکل دیں جدا بندہ مر جاتا. کوئی کروڑوں میں ایک بندہ ہوگا. تو میں دل میں کہتا تھا کہ سانتے نہیں مل سکتی یہ بشارت. پھر جب میں حدیث پڑھنے کے لیے گجرانوالہ گیا، رئیس المحدثین مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ، ابو داؤد میں ایک حدیث آئی، میرا دل بار بار ہوا. آج تمہیں سنانے لگا ہوں، بہت خوش ہوں گے آپ، بہت خوش ہوں گے. ابو داؤد میں ایک حدیث آئی، میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، پرندہ کا گھونسلہ 4 فٹ کے اندر،
چھوٹے تھے 4 انچ سونے دیا تارا نال بنتا ریشمی دھاگے نال بنتا سیبے پتے ٹافیاں 4 انچ جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ مطلب کیا ہوا ایک بندے کی طاقت تھی 1 گٹو سیمنٹ دینے کی، اس کے پاس پیسے اتنے ہیں۔ ایک بندے کی طاقت تھی 50 اینٹیں دینے کی، ایک بندے کی طاقت تھی 1 تگاری ریت دینے کی، تو جس نے 1 گٹو سیمنٹ یا ریت کی 1 تگاری مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر عمل کتنا اونچا ہے، اس پہ ناز کیا، نخرہ کیا، غرور کیا، میں نے یوں کیا، میں نے بیت اللہ بنایا، ربنا تقبل منا، یہ سبق مل رہا ہے کہ کوئی عمل کرو اس پہ غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ کسی بچی کی شادی کے لیے جہیز دیتے ہو تو جگہ جگہ بتاتے نہ پھرو، اللہ کے ہاں درخواست کرو کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ عمل کتنا اونچا ہے، پھر عامل کتنا اونچا ہے۔ عامل سمجھ عامل نہ سمجھی بیٹھو جن کٹنا پہلے پہننے پھر کٹ، وہ بھی کہتے ہیں ہم عامل ہیں، ہم کیا ہیں، جن کے بعد لوگ کہتے ہیں جی بڑی بے برکتی ہو گئی جی، گاہ کو نہیں آتا جی، بڑا دکان مکھیاں مارتا ہے، پھر جناب وہ عامل کے پاس پہنچا، جڑا کوئی گھر پیسہ ہوگا وہ عامل کھا کاروبار گھر آ گیا، میرے پیسے وہ عامل کھا۔ عامل سے مراد ہے عمل کرنے والا، یہاں عامل ہے حضرت ابراہیم۔ عمل کرنے والے کون ہیں، بیت اللہ بنانے والے کون ہیں، عامل کتنا اونچا ہے۔ اگر ایک سطر میں عامل کا تعارف کروا دوں اور تعارف بھی مکمل کروا دوں اور ایک سطر میں کروا دوں، سبحان اللہ کہو گے؟ عامل اتنا اونچا ہے کہ جب خود بیٹا تھا تو رب کی رضا کے لیے والد کو چھوڑ دیا، اور جب خود والد بنا تو رب کی رضا کے لیے اکلوتے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ عامل جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا۔ مزہ آ گیا خدا دی قسم ہے جدا قرآن اللہ بھی حضرت ابراہیم دیا تعریفاں کر رہا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ مزہ نہیں آ گیا، اللہ تعریفہ کرم لگی۔ حنیف تھا، حنیف ولیکن کان حنیفا مسلما۔ حنف کس کو کہتے ہیں، طرف کو کہتے ہیں، طرف کو، کنارے کو، کنارے کو حنف کہتے ہیں، کنارے کو، ندی کا کنارہ، نہر کا کنارہ، دریا کا کنارہ، اسے عربی میں کہتے ہیں حنف۔ اور حنیف وہ ہوتا ہے
جو سب سے رخ موڑ کے ایک اللہ کا ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو ہے آپ کہوں ایک بات، کس میں ہے نا جھولا جھلایا جا رہا ہے، سامنے آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، نمرود اس کی پارلیمنٹ کے رکن، وزیر، مشیر، سارے ارد گرد بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، کچھ ڈھولتے بھنگڑے پا رہے ہیں۔ ابراہیم ہن گیا کہ ہن گیا، ہن گیا کہ ہن گیا، ہن گیا، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، ناچ گانا شروع ہے۔ ابراہیم اکیلا جخے میں، اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھا۔ تم کہتے تھے اس مخلوق کو پیدا نہ کر، یہ خون ریزیاں کریں گے، فساد کریں گے، میرے بندے کو دیکھو میری توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ پریشانی کے کوئی نشان دیکھ رہے؟ جبریل نے کہا مولا اس کی مدد کرنا، تیرے نام پہ جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جا، یہ بارش برسانے کی ڈیوٹی جس فرشتے کی ہے اس کو بھی لے جائے، آندھی چلانے والے کی ڈیوٹی اس کو بھی لے جائے۔ یا اس موقع میں جبریل آ گئے، حل لک من حاجت، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہو بتا، بارش برسا دیں، بارش برسا دیں، آگ کو راکھ بنا دیں، آندھی چلا دیں، انگاروں کو اڑا کے دشمنوں کے گھروں میں پہنچا دیں۔ کس موقع پہ مدد آ رہی ہے؟ وہ سارے تماشا دیکھ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، ناچ گانا ہے، ابراہیم اب کیا کہ اب کیا۔ اس موقع پہ جبریل آ کے آفر کرتا ہے اللہ کا من حاجت، اور اس موقع پہ جبریل، اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتی ہے جبریل یہ رب کا اور میرا معاملہ ہے، تم ہی بچوں نکل۔ اس کو کہتے ہیں وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا، یہ حضرت ابراہیم کی پہلی انک انت السمیع العلیم۔ دوسری دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ مولا ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں ایک جماعت ایسی ضرور رکھنا، چاہے وہ تھوڑی سی ہو چاہے وہ کمزور سی ہو، ایک جماعت ایسی ضرور رکھنا جو مرتے مر جائیں تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہ جائیں۔ ایک جماعت ایسی ضرور، یہ دوسری دعا۔ تیسری دعا مقصودی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا تیرا حکم پا کے یہ تیرا گھر میں نے بنایا، کوٹھا میں نے تعمیر کر دیا، سادہ سا گھر، لیکن مولا گھر چنگے لگتے نے وسان والے تے مولا مکین چنگے لگتے نہیں، مکان چنگے لگتے نہیں، مکینہ لاؤ۔ گھر میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے۔ ذرا رسول
رسولن کا معنی کرو اور نون تنوین نظر میں چلا رسولن عام نبی نہیں عظیم الشان رسول یہاں رسول سے مراد نہ حضرت موسیٰ نہ حضرت عیسیٰ نہ حضرت سلیمان ہے نہ حضرت داؤد ہے نہ حضرت زکریا ہے نہ حضرت یحییٰ ہے یہاں رسول نن سے مراد صرف آمنہ کا لال ہے حالانکہ حضرت ابراہیم نے کوئی میرے نبی کا نام نہیں لیا وَبَسْفِيم محمدًا وَبَسْفِيم رسولاً لیکن یہاں رسول سے مراد کوئی اور نبی نہیں ہے مراد صرف آمنہ کے لال ہے اہل علم میری طرف توجہ کریں گے عام لوگ بھی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں عام لوگ بھی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ میری طرف توجہ رکھیں گے یہ میں نے کیوں کہا کہ یہاں رسولن سے مراد میرے نبی ہیں کوئی اور نبی نہیں ہے آپ ہی مراد ہیں یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو بیٹا دعا میں شامل تھا وہ حضرت اسحاق نہیں تھے اسماعیل تھے سبحان اللہ کون سا بیٹا دعا میں شامل ہے حضرت اسماعیل شامل ہے حضرت اسحاق شامل نہیں ہے حضرت ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھی گئی اور یہ حضرت اسحاق سے چلی حضرت اسحاق پیغمبر ان کے بیٹے حضرت یعقوب پیغمبر ان کے بیٹے حضرت یوسف پیغمبر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے سمندر میں 12 رستے اور پتھر سے 12 چشمے سبحان اللہ ہر قبیلے کا الگ چشمہ یہ چاچے دے پتر کے دائی آپس سے لڑتے نہ رہن یہ چاچے دے پتروں کا آپس سے پیار بڑھا الگ الگ رستے الگ چشمے الگ تو نبوت چل گئی حضرت اسحاق کی آمد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی بیٹا نبی نہیں بنا کوئی بیٹا حضرت اسماعیل کا پیغمبر نہیں ہوا حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک ہیرا تھا اور وہ آمنہ کا لال تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں رسولن یہاں رسولن سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ ہے جن کے اندر عظیم الشان پیغمبر عظمت والا سب سے اعلیٰ ہو اولا ہو برتر ہو بالا قدر ہو سب سے بہتر ہو پھر بہتر ہو سارے نبیوں کا افسر ہو سبحان اللہ امام الانبیاء بھی ہو خاتم النبیین بھی ہو رحمت للعالمین بھی ہو شفیع المذنبین بھی ہو مصطفیٰ بھی ہو مجتبیٰ بھی ہو اتنے مرتبے والا پیغمبر اتنی عظمت والا پیغمبر اتنی شان والا پیغمبر مولا جنوں میں سے نہ بھیجنا سبحان اللہ ورنہ فخر جن کریں گے کہ وہ عظیم الشان پیغمبر ہماری جنس میں سے تھا مولا یہ عظیم الشان پیغمبر نوریوں میں سے نہ بھیجنا ورنہ فخر نوری کریں گے کہ وہ عظیم الشان پیغمبر ہماری جنس میں تھا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مولا وہ عظیم پیغمبر انسانوں میں بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرتا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یہ منہم کون ہے جن کا پہلی آیت میں ذکر ہوا من ذریتنا امتم انہی میں سے بھیجنا کسی کا بیٹا ہو کسی کا پوتا ہو
پوتا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، سمجھتے جاؤ، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا نانا ہو، انہی میں سے بھیجنا، انہی میں سے۔ اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، عبد المطلب بشر، آمنہ بشر۔ ادھر آؤ تو آپ کا چچا ابو طالب بشر، ابو لہب بشر، حمزہ بشر، عباس بشر، زبیر بشر، آپ کی پھوپھی صفیہ، آپ کی پھوپھی صفیہ بشر، آپ کے داماد ابو العاص بشر، حضرت عثمان بشر، حیدر کرار بشر۔ ادھر آؤ، آپ کے سسر ابو سفیان بشر، ابو بکر بشر، عمر بشر، آپ کی بیوی خدیجہ بشر، عائشہ بشر، حفصہ بشر، زینب بشر، سودا بشر۔ آپ کے نواسے حسن بشر، حسین بشر، زینب بشر، ام کلثوم بشر۔ آپ کی بڑی بیٹی کا بیٹا علی الزینبی بشر، آپ کا نواسا علی بشر، آپ کی نواسی امامہ بشر۔ سچی سچی گل کرنا شاہ بولے لوگ جنہوں نے واجب تو پہلے پتہ آئی بے نبی پاک دے اے بھی کوئی نواسے ہیں، علی الزینبی اور امامہ، جنہوں پہلے پتہ یاد کرے گا۔ جی یہ ہے پروپیگنڈا، اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ یہ میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی کا بیٹا ہے علی الزینبی۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے دن میرے نبی کے ساتھ اونٹنی پر پیچھے یہی بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ، علی الزینبی۔ اور جنگ یرموک میں کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اس علی الزینبی نے شہادت، آپ کو ان کا نام بھی۔ حضرت زینب کی بیٹی ہے امامہ، امامہ تو بڑا شوق ہوتا پترا دھیاں دے نمے نمے نام رکھن کا، یہ جا نام رکھیے جڑا پہلے کسی کا نام۔ یہ میرے نبی کی نواسی ہے امامہ، عین سے نہیں الف سے، جیسے امام ہوتا ہے امامہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک جب گھر میں نماز پڑھتے تو یہی آپ کے کاندھے پہ آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور نبی پاک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک امامہ اتر نہ جاتی۔ اور کبھی کبھی نفلی نمازوں میں یوں ہوتا کہ جب سجدے سے آپ قیام کی طرف کھڑے ہوتے تو امامہ کو ساتھ اٹھا کے لے آیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، مال غنیمت آیا، اس میں ہار تھا بڑا خوبصورت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی اس کو ملے گا۔ صحابہ نے آپس میں خسر خسر شروع کی، اے ہار تے گیا حضرت عائشہ دے گھر۔ صحابہ کے ذہن میں تھا کہ خواتین میں نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے۔ صحابہ نے خسر خسر کی، یہ خوبصورت ہار گیا حضرت عائشہ کے گھر، اور جب ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے کہا میری نواسی امامہ کو بلاؤ، اور وہ ہار آپ نے اپنی نواسی امامہ کے گھر دیا۔ اور لوگوں جس کے اوپر بھی بشریت ہو، جس کے نیچے بھی بشریت ہو، جس کے دائیں بھی بشریت ہو، جس کے بائیں بھی بشریت ہو، جس کے آگے بھی بشریت ہو، جس کے پیچھے بھی بشریت ہو، جو چاروں طرف سے بشریت میں گھرا ہوا ہو، وہ خود بھی مقام بشریت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بے شک خود کیا ہوگا؟
مبشر ہوگا. ربنا وبعث فیہم رسولا. بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولانا بھی محسوس کریں گے آگ کے بچھوڑی تقریر کریں گے تو اس جگہ کام کی. اس نبی کے 4 منصب ذکر کی. یتلو علیہ آیاتک، ایتے پڑھ پڑھ کے، یعلمہم الکتاب، پھر کتاب کی تعلیم دے، ایتا کا مفہوم بھی دسے، والحکمت، دانائی کی باتیں، سنت، اپنا اسوہ نمونہ، ویزکیہم. اسی پہ تھوڑی سی بات کرنا. ویزکیہم، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، قرآن سنا سنا کے، دانائی کی باتیں بتا بتا کے دلوں کا ایسا تزکیہ کرے، ایسی صفائی کرے کہ جو لوگ اس کی محفل میں آئیں وہ زمین کے ذرے ہوں، وہ چھوئے تو آسمان کے تارے بنا کے رکھے. سبحان اللہ. میرے نبی نے پھر تزکیہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ منصب جو میرے نبی کو عطا ہوا تھا، اس منصب پہ میرے نبی پورے اترے کہ نہیں اترے؟ صحابہ کا تزکیہ میرے نبی نے کیا یا نہیں کیا؟ جو میرے نبی کی محفل میں آئے اللہ نے انہیں بھی سونا بنا. گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا امیر، کیا گوے دلاوے دے مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باغن نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہوا خاکم کی ہستم. تو اردو مشکل اور سمجھ آتا ہے، فارسی تو بہت خوبصورت زبان ہے. میرے والد صاحب نے مجھے 2 سال فارسی پڑھائی اور خود پڑھائی. شاید کہتے ہیں خوشبودار مٹی میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے خوشبودار مٹی سے پوچھا تو کستوری یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میں مست ہوا جا رہا ہوں؟ تو مٹی کہنے لگی کہ میں چند دن پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں. میرے نتیجے کڈن تو پہلے پہلے سمجھ جاؤ، میرا نتیجہ جو نکالوں گا میں اس سے پہلے پہلے سمجھ جاؤ. مٹی کہنے لگی میں چند دن پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، دوست کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا، دوست کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا اور وہ خوشبو مجھ میں منتقل ہوئی. میں تو ناچیز مٹی تھی. بندے آدمی کہتا ہے اگر مٹی پھولوں کے ساتھ رہے تو خوشبودار بن جاتی ہے، اور جو صحابہ میرے محمد کے ساتھ رہے یہی وہ مدرسہ تھا، یہی وہ مدرسہ تھا جس کا بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ تھا، اور مدرسے کا نام بیت اللہ تھا. مدرسے کا نام زور سے بولو، زور سے بولو. مدرسے کا نام بیت اللہ، بنا
حزب اللہ، حزب اللہ۔ میرے نبی نے نصاب پڑھایا، میرے نبی نے نصاب پڑھایا، تزکیہ کیا۔ کلاس جتنی اونچی ہوتی ہے ممتحن بھی اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ پرائمری کا امتحان لین والا اسے سطح کا، مڈل والا اس کو اتنے، میٹرک والا اس کو اتنے، ایف اے والا اس کو اتنے، ایم اے والا اس کو اتنے، ایم بی بی ایس اس کو اتنے، ایل ایل بی۔ جتنی کلاس اونچی ہوتی ہے ممتحن اتنا اونچا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میرا سونا پیغمبر تیری کلاس اتنی اونچی تھی، امتحان لینے کے لیے مجھے خود آنا پڑ گیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، امتحن اللہ قلوبہم۔ مولا مولا میرے یاراں دا امتحان لینا ہی ہتھاں دا کتنا پکڑ سکتے ہیں، آنکھوں کا کتنا دیکھ سکتے ہیں، کانوں کا کتنا سن سکتے ہیں، پاؤں کا کتنا بھاگ سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں میرا سونا پیغمبر انہاں شیاں دا امتحان تے اور بھی لے سکتے نے، میں نے تو اس جگہ کا امتحان لینا ہے جہاں تیری نظر بھی نہیں، تیری نظر بھی نہیں پہنچتی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ مولا یہ امتحان لے رہی، رزلٹ کا اعلان کر، نتیجہ نکال۔ کلاس پاس ہوئی، کتنے فیصد پاس ہوئی؟ فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، کلن وعد اللہ الحسنی۔ وعد اللہ الحسنی کا معنی میں کرتا ہوں، کلن کا معنی تسی کرو، کلن اوکے نا یوا کل نہ سمجھ، کلن کرو مت۔ سورت حدید ہے 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 ہے، کلن سارے کے سارے وعد اللہ الحسنی، میں نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہ۔ مولا یہ کلاس پاس ہو گئی ہے تے 100 وچوں 100 نمبر لے کے پاس ہو گئی ہے تو کوئی انعام، پھر اس کلاس کے لیے کوئی انعام۔ فرمایا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے۔ سبحان اللہ، اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔